بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دوستو اور بھائیو، روزہ رکھنے اور چھوڑنے کی دعا۔ سب سے پہلے روزہ رکھنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی دعا ثابت نہیں ہے، اس لیے روزہ رکھتے وقت کوئی بھی دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اور صرف روزہ رکھتے وقت نیت کرنا فرض روزے کے لیے یہ ضروری ہے، اور نیت کا محل دل ہے، دل کے ساتھ نیت کرنی چاہیے۔ الفاظ نیت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح روزہ افطار کرتے وقت کی دو دعائیں ہیں۔ پہلی دعا سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یا پھر کچھ الفاظ کے اضافے کے ساتھ بھی یہ مختلف مقامات پر حدیث موجود ہے، جو کہ روایت کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے ضعیف بھی ہے اور مرسل بھی ہے۔ اس کو روایت کرنے والے تابعی ہیں جن کا نام معاذ بن زہرہ ہے، اور اس کو روایت کرنے والے تابعی کے بعد صحابی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ حدیث مرسل ہے اور ضعیف بھی ہے۔ اس کے بعد دوسری دعا، یہ بھی سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے۔ دوسری دعا ہے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ یہ سند کے اعتبار سے حسن حدیث ہے، یہ قابل عمل حدیث ہے، اس لیے اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دعا کب پڑھی جائے۔ سب سے پہلے روزہ افطار کرتے وقت بسم اللہ کہہ کر روزہ افطار کریں، اور اس کے بعد جب پانی پی لیں، روزہ افطار کر لیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ذہب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو چکی ہیں، وثبت الاجر، اور اجر ثابت ہو چکا ہے، انشاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ یہ ہے دعا۔ اس دعا کو روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایک ضعیف اور مرسل حدیث کی بجائے، حدیث مرسل ہو، ضعیف ہو، اس کی بجائے آپ ایک صحیح اور مرفوع حدیث کو ترجیح دیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔